آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں سیارے ہیں یہ اپنی عمر مکمل کر کے ابھی کی بات ہے یہ سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں اسپیس پہ ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے لاکھوں سال کی ہوتی ہے جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے بلیک ہول کیا ہے سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی ایک بہت بڑا سوراخ ہے بہت بڑا سوراخ جت میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزو میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں آؤ قرآن پڑھو قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے جبکہ ان کے پاس اب بڑی مشینیں ہیں یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں چاند پر انہوں نے کیمرے لگایا اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں عزیزان گرامی یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی غور و فکر کرو تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی کوئی تو ہے خالق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دہریہ اس زمانے کے بھی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ایتھیسٹ سمجھتے ہیں ایک نیا یہ چلا ہو نیا نہیں یہ پرانے ہی ہیں نام نیا لگتا ہے ملحد ہیں یہ ایتھیزم بہت سارے لوگ وہ اپنے دین اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں آپ دیکھ لینا ان کو ایتھیزم آپ مسلم لکھتے ہیں کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں کچھ جیوز ہوتے ہیں لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم ایتھسٹ ہیں ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں ایتھیزم اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا اس نے کہا خدا ہے تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو مجھے تو نہیں لگتا کوئی نہیں ہے اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں بہت ساری چیزیں ہیں اسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا کہا کیا ہوا مارا کہا درد ہو رہا ہے کہاں ہے درد اب ہو رہا ہے دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے ان کا وجود ہے بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا کہا سنو میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا میں سمندر کے کنارے گیا تھا میں نے دیکھا ایک کشتی کو اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے کوئی نہیں چلا رہا سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے کوئی کشتی بان نہیں کوئی ملا نہیں کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر سواری بھی نہیں خود سے سب چل رہی ہے یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا
آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو، کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام، زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام، برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی ہی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے. عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے. اب ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں، ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں. ہم بچپن میں پڑھتے تھے، ہمارے پاس ایک ہمارے والد کتاب پڑھاتے تھے، اس میں ایک سوال ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کیا تھا کہ بڑی بھی تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ کہا ہاں بالکل. وہ چرخہ سیلتی تھی، چرخہ جس میں کپڑے سلے جاتے ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے خدا؟ اس نے کہا میری مشین یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے. کہا کیسے؟ کہا یہ جو چکر کاٹتی ہے مشین، جب تک میں پاؤں ہلاتی نہیں یہ چرخہ چلتا نہیں. یہ نظام شمسی پورا بغیر کسی کے چلائے کیسے نہیں چلتا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، بڑی عقل مند عورت ہے، مشین کو ہی اللہ کی نشانی سمجھ لیا تو نے. اس عورت سے انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی تو ہے چلانے والا، یہ کیوں کہتی ہو کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی نشانی میری ہی مشین ہے، اس کی نشانی بھی میری یہ مشین ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، بیٹھ جا میرے سامنے، میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، پھر دیکھتے ہیں کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے. کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے، جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے، کچھ کا کچھ بن جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے. ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا. ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن نظام برابر برابر چل رہا ہے. اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں، تو نہیں ہے ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ، رب فرما رہا ہے ضرور اس میں فساد ہو جاتا، ضرور فساد ہو جاتا. اس لیے کہ ایک جو عقل سے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے جو چلا سکتا ہے وہ دو لوگ نہیں چلاتے ہیں، دو لوگوں کی ذہنیت الگ ہو جاتی. اب اس کو فلسفے میں آئیں گے جس کو فلسفی کہتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے. فلسفی لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ثابت کیا. اگر دو ہیں، پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں. اتنی بات تسلیم کرتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں. جب یہ فارمولہ تمہارے دماغ میں ہے تو آپ دو کو لے کر کے آؤ. دو کو لاؤ گے تو دونوں کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا، یا تو پھر مشورے سے چلیں گے. مشورہ کرے گا تو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دونوں بیٹھے ہیں، چلو آج میٹنگ کرتے ہیں، کل بارش کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے ایک نے دوسرے کو پوچھا تو پہلا والا دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں. اب خدا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا، کوئی شریک نہیں ہے اس کا. اب اگر شریک ہو گیا تو اس کی فضیلت کہاں ہے؟ ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں. ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں. اسی لیے ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے کہتے ہیں مان لو ایک ہی کو تسلیم کرو. اس لیے کہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں تقریباً سب کے ہاں ایک تصور ہے
खुदा का तस्वुर, एथिज्म को छोड़ करके मैं बाकी सब की बात करूं, हिंदुओं के नजरियात में भी खुदा का तस्वुर है, कोई तो है, एक भगवान के कुछ भी नाम लें। ईसाइयों के मजहब में यही हमारे रब्बे जुल जलाल का तस्वुर है, खुदा का वो भी यकीन करते हैं, यहूदी भी खुदा को मानते हैं, सिखों के यहाँ भी है। तकरीबन दुनिया में जो भी रिलीजियस है, किसी मजहब को मानता है, उन सब मजहबों में खुदा का तस्वुर है। लेकिन अब ये झगड़ा है कि मानने में कौन खुदा है कौन नहीं है। यहां तक तो सब मुत्तफिक हैं, है कोई तो है, लेकिन यहां आकर के चूक जाते हैं कि किसको मानना चाहिए किसको नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, इस्लाम ने वो निशानियां रब्बे जुल जलाल के वाहिद होने की और उसके ताकतवर होने की रखी हैं, जिसको आज तक दुनिया इनकार नहीं कर सकी, और कुरान के इस मौजज़े को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। मैं साइंसदानों से भी कहता हूं, आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानीयीन ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है, हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा, ये कुरान में आई कैसे बात। सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं, ये पहले से कहां से आ गई कुरान। फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला, लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें, जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी
यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने दो समंदरों को बहाया है, देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा, अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी।